ہم سارے جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فیس بک بھی یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ بھی یوز کرتے ہیں، یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہم یوز کرتے ہیں، اس پہ باغ فدق کا بڑا رولا ڈالا ہوا ہے، بڑا ہی رولا ڈالا ہوا ہے کہ باغ فدق یہ اماں فاطمہ تو زہرا کی ملکیت تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چھین لیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ بہت سارے یعنی حضرات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اور وہ لوگوں میں اندر دماغ میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں، لیکن اور میں مختصراً آپ کو ایک چیز واضح کروں، مختصراً، زیادہ لمبا چوڑا کروں گا تو پھنس جائیں گے، ہم مختصراً کرتے ہیں، اپنے ایمان کی کسوٹی کو پرکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، کیا آل رسول کو دنیا کی طلب تھی؟ کوئی بندہ اس بات پہ ایمان لے کے آئے کہ آل رسول کو دنیا کی طلب تھی؟ انہیں دنیا کی طلب کیوں ہونی ہے جہاں ساری دنیا ان کے قدموں سے لیتی ہے؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ ہم اہل بیت کے در سے کھاتے ہیں، ہمیں جو ملا محبوب کی آل کے در سے ملا، تو پھر محبوب کی جو آل ہے وہ پوری کائنات کی وارث ہے، اسے چھوٹا سا ٹکڑا باغ فدق ہی چاہیے تھا۔ میرا ایمان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ آگے چلتے ہیں، اب میرا ایمان اتنا کوئی حجت تو نہیں ہے، ہم حدیثوں پہ آتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر 5 جگہ پر یہ حدیث ایک روایت ہے جس کے اندر الفاظ ہے ارسلت، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندہ بھیجا، خود نہیں گئی۔ کیا بھیجا؟ بندہ بھیجا، خود تشریف نہیں لے کے گئی۔ یعنی کہا جاتا ہے نا کہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ کے پاس گئی۔ میرا ایمان نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اور سن لو، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو اس وقت اماں فاطمہ تو زہرا کے کان میں محبوب نے کچھ بات فرمائی، اماں فاطمہ تو زہرا پہلے روئی پھر مسکرائی۔ اب یہ واضح حدیث ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ نے سوال کیا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روئی کیوں تھی، مسکرائی کیوں تھی؟ آپ نے فرمایا میں روئی اس لیے تھی کہ محبوب کے وصال کا وقت ہے۔ مسکرائی کیوں تھی؟ کہتی میں خوش اس لیے ہوئی کیونکہ محبوب نے فرمایا کہ اے فاطمہ سب سے پہلے تم مجھے آ کر جنت میں ملو گے۔ اب جس ہستی کو پتا ہو کہ سب سے پہلے اس کائنات سے میں نے جانا ہے، آپ میں سے سوال کرتا ہوں، جب آپ کو کوئی بندہ بتا دے کہ آپ کی زندگی تھوڑی سی ہے، آپ دنیا کی طلب کریں گے؟ ڈر نہیں ہوگا مرنا ہے؟ اب تو جواب دینا ہے۔ اگر ہمارے جیسے ناقص الایمان لوگ اتنے ڈرتے ہیں، اتنا خوف ہے کہ اب ہماری زندگی تھوڑی سی ہے، تو جن کو محبوب نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم مجھ سے پہلے ملو گی، انہیں پھر دنیا کا کیوں طلب ہوگی؟ بات نہیں سمجھ آئی؟ پھر اگلا سوال وہ بھی حدیث پہ ایک نکال لیتے ہیں، جبکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی کا قول ہے کہ اماں فاطمہ تو ذرا ناراض ہوگی، کیونکہ آپ نے جب مطالبہ کیا آگے سے جواب ملا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب فرماتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑتے مگر صدقہ، ہم وراثت نہیں چھوڑتے مگر صدقہ۔ آپ یہ حدیث سن کے غصے میں ہوگی، ناراض ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس بات کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں۔ سارے کلمہ گو ہیں، آپ میں سے کوئی ہے جو کلمہ گو نہیں ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں، آپ انکار کر سکتے ہیں؟ اگر کریں تو غصہ کریں تو مجھے بتائیں نا۔ اگر ہم ناقص الایمان محبوب کی حدیث کا انکار نہیں کر سکتے تو اماں فاطمہ تو زہرا کے سامنے حدیث ہو پھر وہ غصہ کر سکتی ہیں؟ کیا وہ اپنے والد گرامی اس کائنات کے وارث کی حدیث کا منکر ہو سکتی ہیں؟ تو پھر یہ ایمان کیسے مان سکتا ہے کہ وہ غصے میں ہوگی؟ تو یہ حدیث ہی غلط تھی، یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ کسی اپنے کا قول ہے یا کسی اور کا قول ہے۔ اماں فاطمہ تو ذرا ناراض نہیں ہوئی تھی۔ بات سمجھ آئی؟ یہ باغ فدق کا رولا تھا سارا، جو آج کل کٹا کھلا ہوا ہے۔ اور بڑی عجیب، میری ایک بندے سے بحث بھی ہوئی۔ بحث جب ہوئی تو میں نے اسے چھوٹا سا مختصراً سا سوال کیا، جہاں پہ وہ چپ ہو گیا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 5 جگہ بخاری میں حدیث ہے اور 5 جگہ اللہ کی محبوب کی پیاری بیٹی نے مان لیا جائے تو بندہ بھیجا تھا، خود نہیں گئی تھی۔ ایک بات، اب یہ ہماری کتابیں نہیں، اصول کافی یہ ان کی کتاب ہے جو رولا ڈالتے ہیں۔ یہ ان کی کتاب کا حوالہ یہ ہے کہ حدیث پاک ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا مگر صدقہ۔
بات سمجھ آئی؟ اس سے آگے چلتے ہیں، تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی محبوب کی سنت سے ہٹ کے زندگی نہیں گزار سکتے، اور آپ نے اس جگہ فرمایا، علی بھی شیر خدا وہاں پہ موجود تھے، کہ میں محبوب کی سنت سے ہٹ کے باغ فدق میں کوئی عمل دخل نہیں کر سکتا، میں ویسے ہی تقسیم کروں گا جیسے محبوب فرمایا کرتے تھے۔ مجھے بتائیں، اما فاطمہ زہرا اپنے والد گرامی اور ان کی اولاد بھی ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کے ناطے، امتی ہونے کے ناطے، اہل بیت ہونے کے ناطے، کیا دنیا کو یہ درس دیتی کہ حدیث آئے تو انکار کر دینا؟ نہیں، وہ کبھی ایسا درس دے ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ غصے میں ہوئی، یہ بات ہی غلط ہے۔ اور جب اتنی واضح دلیل انہوں نے دے دی تو مجھے بتائیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ایک ہے مال غنیمت، ایک مال فے، دونوں کا حکم سیم ہے کہ ان میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور باغ فدق سے جتنا مال آتا تھا وہ اہل بیت کو بھی دیا جاتا، مسکینوں کو بھی دیا جاتا، غریبوں کو بھی دیا جاتا، سب میں تقسیم ہوتا۔ میں قربان جو ابو بکر صدیق پر۔ آپ بازار جا رہے ہیں، اگر باغ فدق کے یہ مالک تھے تو اس دور میں 22,000 دینار اس کی آمدنی تھی۔ کتنی؟ 22,000 دینار، جو پاکستانی آج کے دور میں چلے جائیں تو لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔